ارے نبی پہ پہنچنا نصیب ہو جائے. لوڈ ہلکا کر دو بھائی صاحب، اس کے وجہ رکھے ہیں اتنے بہت. اس میں کچھ نہ چل لیا، اس کا کوئی لوڈ نہ ہے، ان کا لوڈ نہ ہے اس میں. آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں. آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ اپنی اپنی جگہوں پر تشریف رکھیں.
مشکلات جو ہیں زندگی کا مرحلہ ہے، ان سے نمٹنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ لوگوں نے صبر کا مظاہرہ کیا اور ہماری مشکل حالات میں ہمارا ساتھ دیا، اس کے لیے ہم بہت شکرگزار ہیں۔ آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ برائے کرم اپنی اپنی جگہ تشریف رکھیں اور سکون کا ماحول بنائیں۔ جس گھڑی کا ہم انتظار کر رہے تھے وہ گھڑی بالکل آ چکی ہے اور مولانا کا خطاب ہوا جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ مولانا خطاب کرنے کے لیے آئے، میں آپ لوگوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی اپنی نشستوں پر بیٹھ جائیں، تشریف رکھیں، سکون کا ماحول بنا لیں۔ اس سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ان کی خدمت میں مولانا وسیم صاحب نذرانہ خدمت پیش فرما رہے تھے اور آپ لوگ سماعت فرما رہے تھے۔ اب اس خطاب کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں اور اس پروگرام کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، میں اس کی طرف پڑھتا ہوں اور مولانا ولی اللہ سعید فلاحی نائب امیر جماعت اسلامی میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ آئے اور اپنے پرمس خطاب سے ہم سب سامعین کو محسوس فرمائیں۔ جناب مولانا ولی اللہ سعید فلاحی صاحب نائب امیر جماعت اسلامی میں۔ تذکرہ یہاں کیا جا رہا ہے، آپ پر تو
ابی طالب نے 3 سال تک پتے کھائے، کھانا نہیں۔ لوگوں نے سوشل کاٹ دیا سب سے عظیم ہستی کا، اور صحابہ کرام کا حال یہ تھا کہ انگاروں پر لٹائے جاتے تھے، مکہ کی گلیوں میں پیر میں رسی باندھ دی جاتی تھی اور اوباش قسم کے لڑکے گھسیٹتے تھے، کوئی بولتا نہیں تھا۔ تو ہمارے اسلاف کا جو دور ہے وہ تو بہت عظیم شان ہے، اور ہندوستان کا حال بھی یہ ہے کہ لوگ اپنے حساب سے کام کر رہے ہیں، لیکن الحمدللہ ایک رکشہ چلانے والا بھی کھڑا ہے جو روزانہ کماتا ہے اور شام کو اپنے بچوں کو روٹی کھلاتا ہے، وہ بھی جھکا نہیں ہے، مایوس نہیں ہے۔ تو سنبھل کے لوگ تو بہت ہی جرأت مند اور حوصلہ مند لوگ ہوتے ہیں، تو آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ ہی مسجد خالی ہے تو اس سے مجھے تکلیف ہوگی کہ سنبھل کے لوگوں کو تو مسجدیں بھرنے والے لوگ ہیں، اجتماع گاہ کرنے والے لوگ ہیں، لیکن آج خالی کیوں ہے اس پر مجھے تشویش ہے۔ بہرحال آپ سے اگر 10 لوگ بھی ہوتے تب بھی میں بتا دوں، اس لیے کہ ہماری ذمہ داری پیغام پہنچانا ہے، چاہے ایک آدمی تک پیغام پہنچے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو انسانات ہیں وہ غیر معمولی ہیں، اور آپ کی ہستی ایسی ہے کہ پوری زندگی آپ کرب و بلا کی زندگی میں رہیں، دن بھر اور رات بھر آپ پریشان رہتے تھے کہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچ جائے۔ لوگ جہنم سے بچتے رہتے جنت میں چلے گئے، اور جو آپ کا ایمان لائے ان کی فکر آپ کو اس سے زیادہ تھی۔ آپ نے امت کے لیے دعائیں کی، ہمارے لیے دعائیں کی، تو یہ محسن اعظم ہے ہمارا، اور اگر کسی کا احسان اس درجہ ہو تو محبت کا ہونا بھی ضروری ہے۔ آپ اور ہمارے ساتھ کوئی چھوٹا سا بھی احسان کر دے تو ہم کیسے اس کے لیے اپنے دل میں نرمی محسوس کرتے ہیں۔ کوئی آڑے وقت پر ہمیں قرض دے دے، ہماری مدد کر دے، ہماری جان بچا لے، تو ہم اس کا احسان مانتے ہیں، دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا بڑا احسان انسانیت پر ہے، اور خاص طریقے سے مومنین پر۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ رب العزت نے مومنوں پر احسان فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آپ ہمارے حاکم ہیں، آپ ہمارے رہنما ہیں، آپ نے ہمیں دنیا میں جینے کا سلیقہ عنایت فرمایا، اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت دین اسلام دے کر کے ہو گئے۔ آپ کا بڑا احسان ہے۔ اسی احسان کے نتیجے میں کہا گیا ہے کہ محبت کی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ماں کے دل کے اندر بچے کی محبت فطری طور پر رکھی ہے، اور اولاد کے اندر بھی ماں باپ کی محبت رکھی ہے۔ اتنی محبت تو نہیں ہوتی جتنی ماں باپ کو بچوں سے ہوتی ہے، لیکن بچوں کے اندر بھی ماں باپ کی محبت رکھی ہے۔ پرندوں کے اندر بھی ہے اپنے بچوں سے محبت، جانوروں کے اندر بھی ہے، یہ فطری محبت ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت ہے وہ فطری محبت نہیں ہے، وہ سوچ سمجھتے بعد انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، غور فکر کرتا ہے، سوچتا ہے، ایمان لاتا ہے، آپ کی سیرت کو پڑھتا ہے۔ آپ اس دنیا میں جس بڑے کام کے لیے آئے اور کیا کیا آپ نے جانشانیاں کیا، جب آپ کی سیرت پڑھتا ہے تو دل میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ تو کہا یہ گیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت اس درجہ ہونی چاہیے کہ ہماری اولاد، ہمارے والدین اور سارے انسانوں سے زیادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم محبوب بنے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے جا رہے تھے، حضرت عمر
یہاں تک کہ تجارت کی محبت، کیریئر کی محبت، مال و اسباب کی محبت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کتنے نمبر پر ہے، یہ میرے لیے سوچنے کا موضوع ہے، آپ کے لیے سوچنے کا۔ اور اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اللہ تعالیٰ کی محبت کے بعد دوسرے نمبر پر نہیں ہوتی اور ہماری جان سے بھی زیادہ نہیں ہوتی تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہے، ہم روایتی مسلمان ہیں۔ یہ محبت کرنے کا حکم کیوں دیا گیا؟ محبوب جتنا بڑا ہوتا ہے، محبت جتنی بڑی ہوتی ہے، اس کے لیے آپ کی قربانی ہوتی ہے۔ آپ کی بیوی اللہ نہ کرے کہ بیمار ہو جائے تو آپ یہ نہیں دیکھتے کہ 50,000 گھر میں رکھا ہوا ہے میں اس کی جان بچاؤں یا پیسہ بچاؤں۔ بچہ بیمار ہو جائے تو آپ کی جائیداد بیچ دیتا ہے، علاج کراتا ہے، اس لیے کہ بچے سے محبت ہے، بیوی سے محبت ہے، تجارت سے محبت ہے، قربانی دیتا ہے۔ لوگ تو 18 20 گھنٹے کام کرتے ہیں اپنے بزنس کے لیے، اس لیے کہ بزنس سے محبت ہے۔ محبت جتنی بڑی ہوگی قربانی اتنی بڑی ہوگی۔ تو کہا گیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے جان سے بھی زیادہ تم محبوب بناؤ گے تو جان قربان کر سکو گے دین کے راستے، وقت کی قربانی، دماغ کی قربانی، صلاحیتوں کی قربانی، اپنے اعزاء و اقربا کی قربانی، گھر والوں کی قربانی، یہاں تک کہ اپنی جان کی قربانی تم دے نہیں سکتے جب تک کہ محبت اس درجہ کی نہیں۔ صحابہ کرام نے کیا کیا؟ وقت دیا، صلاحیتیں دی، مال دیا، اور ضرورت پڑی تو گھر بار چھوڑ دیا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اللہ کی محبت میں انہوں نے سب کچھ ترک دیا، یہاں تک کی جان دی، شہید ہو گئے۔ یہ ہم سے مطالبہ ہے۔ اور محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف نعرے لگائے یا راستہ جام کر دے یا جلوس نکالے جس میں لوگوں کو چلنے پھرنے والوں کو پریشانی ہوتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کو طریقہ راستے کا پتہ کرو، راستہ جام کرنا اور محبت میں دوگلے نعرے لگانا، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی بات مانی جائے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جس کام کو لے کر کے اس دنیا میں آپ آئے تھے اور جس کے لیے آپ صحابہ کرام لگ گئے اس میں لگا کر، اس لیے کہ سب سے زیادہ محبت کرنے والے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ کا ساتھ دیا اور آپ کے انتقال کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد آپ کے مشن کو آگے بڑھایا انہوں نے، دین اسلام کی قربانیاں دی، اللہ کرے ان کے دین کو پھیلایا، تو اس کام میں لگا جائے، یہ محبت کا تقاضا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی صحابہ کرام کو، ظاہری بھی تھی اور باطنی بھی تھی، یعنی آپ کے جسم اظہار سے بھی محبت کرتے تھے، آپ کا جو وضو تھا اس پانی کو لینے کے لیے وہ مسابقت کرتے تھے، مقابلہ کرتے تھے، آپ کے جسم سے بھی ان کو محبت تھی اور آپ کے مشن سے بھی ان کو محبت تھی۔ ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے سواد بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سواد بن عبیدہ غزوہ بدر میں شامل ہیں، صفیں لگ رہی ہیں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں صفیں درست فرما رہے ہیں، اور آپ کے الفاظ یہی ہیں استووا صفوا صفوفکم سدوا الخلل۔ آپ یہاں میں حرف سے عرض کر سکتے ہوں گے یہ الفاظ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر بھی الفاظ دہراتے تھے جب سب سیدھی کرتے تھے، اور میدان جنگ میں بھی یہ الفاظ آتے ہیں، صفیں سیدھی کر لو، استووا ٹھیک سے کھڑے ہو جاؤ، واعتدلوا توازن کے ساتھ رہو، سدوا الخلل بیچ میں جو گیپ ہے بھر لو، یہ آپ الفاظ دہرا رہے ہیں غزوہ بدر۔ ایک صحابی تھے، ان کا نام ہے سواد بن عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نکل جاتے تھے سب سے باہر، نہ بچوں کو پیچھے کیجیے، خلل پیدا ہو رہا ہے، بچوں کو پیچھے کیجیے، آپ لوگ آگے آئیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سواد سے آپ نے کہا کہ اس طرح سواد ذرا سب میں رہیے، لیکن سواد کا معاملہ یہ تھا کہ نکل جاتے تھے جان بوجھ کے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں کہنے کی، آپ مجھ سے سفید درست کر رہے ہیں۔ آپ وہاں پہنچے اور حضرت سواد کے پیٹ میں تھوڑا سا چوکر لگا کے کہا اس طرح سواد سب میں رہیے، کیوں نکل جاتے ہیں؟ تو حضرت سواد نے کہا اوجعتنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے
کہ مولانا مرد کو کم تھے خواتین کو مردوں سے ڈبل خواتین کو کیوں تھی. اب ہم تو خواتین کو دیکھ نہیں سکتے وہ کرتے نہیں لیکن یقین کریں کہ خواتین ڈبل تھی. تو میں خواتین کے لیے بھی بول رہا ہوں اگر میری آواز ادھر جا رہی ہے یہ محبت صرف مرد صحابہ نہیں کرتے تھے خواتین بھی کرتے تھے. غزوہ احد میں یہ خبر عام ہو گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے. نعوذ باللہ. صحابہ کرام دیوار آباد لڑ رہے تھے لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہادر ہستی تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب شمشان گرم ہوتا تھا تو نجوز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ہم پناہ لیتے تھے. حضرت علی نے سوچا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر کے آپ نے فرمایا انا نبی اور انا عبد المطلب میں یہاں موجود ہوں جھوٹا نبی نہیں ہوں عبد المطلب کا بیٹا ہوں سے میں کرتا ہوئے اور پھر دشمنوں کو پیچھے دھکیل دیا. پھر احد میں کامیابی حاصل. شروع میں نقصان ہوا لیکن یہ خبر تو مدینہ پہنچ گئی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا. آپ شہید ہو گئے. ایک خاتون تھی وہ راستے پر آ گئی اس لیے کہ لوگ آ رہے تھے واپس احد سے. وہ ہر قافلے سے یہی پوچھتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے. تو پہلے قافلے نے یہ کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے آ رہے ہیں لیکن آپ کے ابا شہید ہو گئے. تو خاتون نے کہا ابا شہید ہو گئے کوئی بات. دوسرا قافلہ ہے اس سے پوچھا انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے. کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے آ رہے ہیں لیکن آپ کے بھائی شہید ہو گئے. انہوں نے کہا کوئی بات. ایک اور قافلہ آیا اس سے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسے ہے. کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک ہے لیکن آپ کے شوہر شہید ہو گئے. اس خاتون نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تو کہا آپ واقعات ہیں ہمارے درمیان موجود ہیں کل مصیبت جلل بعد یا رسول اللہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھ لیا اب ہر مصیبت حقیقت ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مرد صحابہ بھی محبت کرتے تھے صحابیات بھی محبت کرتی تھی اور محبت کا نتیجہ یہ تھا کہ آپ پر جان نثار کرتے تھے. انہوں نے کبھی بھی اپنے کیریئر کو نہیں دیکھا. آج ہم اپنی کیریئر کو دیکھتے ہیں. انہوں نے کبھی بھی اپنی آمدنی کو نہیں دیکھا اپنی جائیداد کو نہیں دیکھا اپنی صلاحیتوں کو نہیں دیکھا جان عزیز کو نہیں دیکھا. دین اسلام اس وقت غالب رہا جب لوگ دیوانہ وارانہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے تھے اور ساری چیزیں دین کے لیے قربان کرنے کے لیے تیار کرتے تھے. دشمن کانپتے تھے. اللہ تعالیٰ مومنین کا جو روب تھا وہ دشمنوں کے دلوں میں ڈالتا تھا. لیکن آج چونکہ ہم نے اللہ اس کے رسول سے محبت کرنا چھوڑ دیا تو آج ہمارے دلوں میں دشمن کا روب ہے. آج ہم ٹھیک سے بول نہیں پاتے ٹھیک سے بات نہیں کر پاتے. آج ہم مایوس ہو جاتے ہیں گھبراتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں. اللہ سے محبت کرنے والا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا اس سے بڑا جھیل اور بہادر کوئی نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ دل میں جب ایمان ہوتا ہے تو پھر آدمی کے اندر ضرورت اور بہادری آتی ہے. اور ایک بات یاد رکھیے میرے پاس ایک محبت کا جو چیپٹر ہے یہ بڑا وسیع ہے کبھی بات اس وقت ہوگی. ایمان کا آؤٹ پٹ محبت والذین آمنوا اشد حبا للہ. ایمان جتنا مضبوط ہوگا محبت اتنی زیادہ مضبوط ہوگی. اللہ سے اللہ کا ایمان مضبوط ہوگا تو اللہ سے محبت بہتر ہوگی. والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان اگر ہمارا مضبوط ہوگا تو آپ سے محبت مضبوط ہوگی. تو محبت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ربیع الاول کے مہینے میں جلسے کیے جائیں. محبت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جلوس نکالا جائے. محبت کا سب سے بڑا تقاضا یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے. آپ کا جب بھی نام آئے سال کے 12 مہینے ہر لمحے جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے درود پڑھا جائے. من صلی علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ وسلم. میرے اوپر کوئی ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے تو اللہ رب العزت کی رحمتیں اس کے اوپر 10 گنا زیادہ ہوتی ہیں. ہم تمام کو حکم دیا گیا کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو درود بھیجیں لیکن اتنی مخالفت کرتے ہیں ہم لوگوں نے کہا دیا بریلوی حضرات کے لیے اور شیعہ حضرات کے لیے. ہم لوگ تو ویسے ہی دھلے دھلائے لوگ ہیں تو درود پڑھنے کی ضرورت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے کچھ کرنے کی ضرورت ہے. میں جتنی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لوں بریلوی کے مجلس میں پوری مجلس گونج جاتی ہے. اس لیے کہ بریلوی حضرات کے یہاں کی تقریر کرنے کا کبھی کبھی موقع ملتا ہے. شیعہ حضرات کے یہاں کبھی کبھی تقریر کرنے کا موقع ملتا ہے.
पढ़िए सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अब लगा कि कुछ मुसलमान बैठे हैं, इसको अपनी जिंदगी में रख लें। मोहब्बत का सबसे बड़ा तकाज़ा है। कोई भी शख्स नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करेगा तो नबूवत लाज़िमन पड़ेगा जब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दूसरा तकाज़ा यह है कि आपकी बात नहीं है। अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो। मैं युतिइल्लाह व रसूलहु फक़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इताअत करता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करता है, बड़ी कामयाबी हासिल की है उसने। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का तकाज़ा यह है कि आप ये इताअत कीजिए। अब आम तौर पर जुलूस में जाने वाले और नारा लगाने वाले आपको डीजे भी बढ़ना शुरू हो गया। अब तरह तरह की वाहियात हो गई। 90 और 95% जुलूस में शामिल होने वाले 5 वक्त की नमाज़ पढ़ो। ये कौन सी मोहब्बत है? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जाते जाते अस्सलात 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 कहते रहे। नमाज, और सबसे पहली चीज जो पूछी जाएगी किसी मोमिन से और जन्नत में जाने के लिए वो गोया कि एक रास्ता होगा, वो नमाजी सबसे पहले पूछे, पहले अल्लाह हज़रत नमाज के बारे में पूछे। लेकिन आप बताइए, मोहब्बत का तकाज़ा यह है कि आपके रास्ता तो जान कर सकता है, लेकिन 5 वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात नहीं मान सकता कि वो मस्जिद में आकर के अल्लाह ताला की इबादत कर सके। तो फरमाया अल्लाह ताला की इताअत और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत रसूल का तीसरा तकाज़ा यह है कि आपकी इत्तिबा की जाए। इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बुकुमुल्लाह। अगर तुम अल्लाह ताला से मोहब्बत का दम भरते हो तो मेरी इत्तिबा करो, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तिबा करो, आपकी बात मानो। इत्तिबा करते हैं, इताअत को कहते हैं बात मानने की, इत्तिबा कहते हैं पीछे चलना। आप कदम कैसे रखना, आपने किस रास्ते पर चले, जैसे आप चले वैसे वैसे चलना, आपकी बात मानना। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को उन्होंने इतना समो लिया था कि जिस रास्ते से आप गुजरे थे उसी से गुजरते थे। हद तो ये थी कि आपको अगर मालूम हुआ कि इस रास्ते पर जाते हुए आप कभी सिजदा के लिए कहीं तशरीफ ले गए तो आप वहां भी जाते थे, चाहे आपको जरूरत होती ना हो। इत्तिबा, सीरत पढ़ा जाए और देखा जाए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत क्या थी। आपका उठना, आपका बैठना, आपका चलना, आपका फिरना, आपके मामलात, आपके ताल्लुकात, आपके अपने घर की जिंदगी, आपके औलाद, आपके वज़ाइफ, आपका लेन-देन, आपका लोगों से बात करना, आपका गैर मुस्लिमों को, मुशरिकीन को दावत देना, ये सारी चीजें हमको पढ़ने की जरूरत है और वैसे ही करने की जरूरत है। ये इत्तिबा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का मतलब यह है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने झगड़ों में फैसल माना जाए, कोर्ट में केस न ले जाए। आज मुसलमानों का केस हिंदुओं के मुकाबले में ज्यादा है कोर्ट में। मुसलमानों की पॉपुलेशन के एतबार से 70% केसेस कोर्ट में है। ये हमारा सर्वे नहीं है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सर्वे है, जिसके बारे में कहा गया फला रब्बी ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम थुम्मा ला यजिदू फी अनफुसिहिम हरजन मिम्मा क़ज़ैता व युसल्लिमू तस्लीमा। तुम्हारे रब की कसम, ये कौन बोल रहा है? तुम्हारे रब की कसम, ये मोमिन नहीं हो सकते जब तक कि ये अपने झगड़ों में आपको जज न बना लें, फैसल न बना लें, फैसला करने वाला। फिर आप जब फैसला कर दें तो उस पर फैसला तस्लीम हम कर लें, दिल में तनकीद तक
جس کا خطے زمین اور جس کی گفتگو کا انداز نہیں ہوتا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے پاس گیا ہے، دل میں اتر۔ آپ معراج سے واپس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بلال وہ کون سا عمل کرتے ہو کہ میں جنت کی سیر کے لیے گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ تمہارے قدموں کی آواز میرے آگے آگے چلتی ہے۔ حضرت ابوبکر سیدنا کر کے بلاتے ہیں، حضرت عمر سیدنا کر کے بلاتے ہیں۔ آج ہم سید خان پٹھان انصاری منصوری کے جھگڑے میں ایسے پھنسے ہوئے ہیں کہ ہندوؤں کو بھی مان دے دیا۔ بتائیے اس میں کوئی آدمی ہے جو سید ہو اس نے انصاری کے یہاں شادی کی ہو، یا کسی انصاری نے کسی خان کے یہاں شادی کی ہو؟ سنبھل کا کوئی آدمی ہو تو اس کے بتا دیں۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نہیں ہے۔ آپ نے سارے لوگوں کو ایک کر دیا، کہا کہ تم میں کوئی بڑا کوئی چھوٹا نہیں، ہم نے نہ جانے کے اپنے گھروں میں بنا دیا۔ یہ ڈاکومنٹری چیز ہے، اور آج کل تو سوشل میڈیا پہ باتیں چلی جاتی ہیں، اس لیے میں بہت احتیاط کے ساتھ گفتگو کر رہا ہوں۔ آپ اگر امبیڈکر صاحب کی ہسٹری پڑھیں گے، ان کی جیونی یا سوانح نوری، تو آپ کو معلوم ہے کہ انہوں نے بدھزم بھی پڑھا، ہندو مت چھوڑ دیا انہوں نے۔ 25 کلاس موجود ہیں جس میں کہا میں حلف لے کے کرتا ہوں تو میں آگے نہیں کروں گا، ہندو مذہب چھوڑ رہا ہوں، ہندو مذہب چھوڑ رہا ہوں۔ اس کی وجہ یہ ہے، اور اسلام سے متاثر ہو گئے اور اسلام قبول کرنے والے 40,000 فالوورز تھے، 40,000 لوگ جو ان کے ساتھ ساتھ اپنا پریورتن کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ گاندھی جی نے ان کو سمجھایا کہ اسلام قبول کر کے کیا کرو گے، تم نکل کر کے آ رہے ہو، پہلے مسلمانوں سے 2 چیزیں طے کرو کہ تم کو وہ سید بنائیں گے کہ خان بنائیں گے کہ انصاری بنائیں گے کہ مسلم بنائیں گے۔ جہاں سے چھوڑ کے بھاگ رہے ہو ویوستھا تو ہے یہاں، لیکن وہاں بھی کچھ نہ کچھ ہے، تو تم پہلے طے کرو کہ تم کو خان بنائیں گے کہ پٹھان بنائیں گے کہ فاروقی بنائیں گے کہ عثمانی بنائیں گے کہ کیا بنائیں گے، ایک نہیں۔ دوسرا یہ طے کر دو ان سے کہ تم حنفی بنو گے کہ مالکی بنو گے کہ شافعی بنو گے کہ حنبلی بنو گے کہ شیعہ بنو گے کہ سنی بنو گے۔ یہ دیکھنے میں بہت اچھا لگ رہا ہے لیکن یہ ہے بہت غلط، مس گائڈ ہوئے اور بدھزم کو دور کرے۔ تو میں نے کم سے کم 3 تقریریں سیرت کمیٹی میں ناگپور میں کی، RSS کا فرق جو کھلے میدان میں، اور میں نے یہ بات کہی کہ ہمارے یہاں کے ناگپور کے پرکھوں کو بھی قیامت کے دن بتائی دینی ہوگی اللہ تعالیٰ کے دربار میں کہ مس گائڈ ہوئی اور ہم کو بھی دینی ہوگی۔ تو جڑی بہادر مسلمان وہ ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ان ساری چیزوں سے برات کا اظہار کرتے ہیں اور کہے کہ یہ ساری چیزیں وجہ امتیاز نہیں ہیں، یہ تو پہچان کے لیے بنائی گئی ہے، تعارفو تاکہ تم پہچانے جاؤ، لیکن ہم نے اندر مٹھی میں آ گئی ہے
فتوے دیے اور آپ کے زیادہ فتوے جو تھے وہ اجتہادی فتوے تھے. نئے مسائل پیدا ہونا شروع ہوئے. براہ راست کتاب و سنت میں وہ چیزیں تھیں نہیں, سیرت رسول میں ڈائریکٹ وہ چیزیں نہیں تھیں, تو کتاب و سنت کی روشنی میں آپ نے اجتہاد کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں جس میں آپ نے فرمایا حضرت معاذ بن جبل سے کہ کتاب و سنت میں بات نہیں ملے گی تو کیسے کرو گے؟ تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کی روشنی میں اجتہاد کروں گا. آپ بہت خوش تھے. تو امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نئے نئے مسائل میں فتوے دیے. امام مالک رحمۃ اللہ نے یہ کیا.
को अगर दुनिया में मालूम हो जाए कि नबी अच्छा है तो कैसा बनेगा बताइए? ये जिना करते हैं, ये शराब पीते हैं, ये कत्ल करते हैं, अंबिया के कातिल नहीं, अंबिया के तकसीम करने वाले, अंबिया के कातिल नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शरीफ के और गज़ा में इन्होंने साबित कर दिया, पूरी दुनिया को बता दिया कि हम औरतों के कातिल, बच्चों के कातिल, इंसाफ नहीं कर सकते, जुल्म के जिंदादा, पूरा नीचे जमीन पर बैठ गया पूरा मसला। अब दुनिया में हर आदमी तू करता है क्यों नहीं? सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी का मतलब दे सकते वो दुनिया को क्या देते? न ये अखलाक दे सकते, न ये किरदार दे सकते, न ये ख़वातीन को एहतराम दे सकते, न ये बच्चों से प्यार दे सकते हैं। ये इंसानियत के कातिल इन्होंने गज़ा में पूरी दुनिया को बता दिया। अब ईसाइयत, कोई आदमी ईसाई नहीं हो, आप कहेंगे बहुत सारे लोग ईसाई हो गए, तो पैसे के पीछे हेल्थ और एजुकेशन दो चीजें इन्होंने आम की। जब ये बंद होता है तो फिर लोग रिवर्स हो जाते हैं। ये पूरी हिस्ट्री, अमेरिका में कम हो गए ईसाई, यूरोप में कम हो गए ईसाई, कम हो रहे ईसाई। ईसाइयों ने क्या कहा कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम सूली पर चढ़ गए, कफारा हो गए, अब जन्नत हमें मिल गई, चाहे ये तो ज़िना करते हैं, ये खिंजीर खाते, ये शराब पीते और सलीबी झंडों से इन्होंने साबित करके दिखा दिया कि इनको इलाही तालीमात में खास तरीके से देखा शास्त्र की तालीमात से नहीं है। और अभी इन्होंने गज़ा के अंदर फलस्तीन में यहूदियों के पीछे खड़े होकर के इन्होंने बता दिया कि हम भी कुछ नहीं दे सकते। ये जो इंसाफ का काम बताने वाले थे दुनिया ने को देखते कि हथियार बच्चों के कत्ल के लिए हथियार सप्लाई करते, ये यूनाइटेड नेशन में वीटो करते हैं, ये मदद करते हैं औरतों के कत्ल में, बच्चों के कत्ल में, खून बहाने में, सिविलियन को मारने में। तो इन्होंने बता दिया कि हम दुनिया को कुछ दे नहीं सकते, ना अखलाक दे सकते, ना किरदार दे सकते, ना सेंस ऑफ रिस्पांसिबिलिटी दे सकते। अब ये भी जन्नती है तो दुनिया में ये शैतान है। तो अब यहूदी और ईसाई उनको मालूम है कि हम ज़्यादा दिन अब चल नहीं सकते मज़हब की बुनियाद पर, इस्लाम अपनी असली हालत में मौजूद है और उसके मानने वाले आज के हालत में भी अखलाक पेश कर रहे हैं, किरदार पेश कर रहे हैं। आपने सुना होगा कि गज़ा में ख़वातीन और बच्चों और मर्दों की इस्तिक़ामत की वजह से कई लाख लोगों ने इस्लाम कबूल किया है। सुभान अल्लाह। पिछले 7 साल और अब में बड़ा फर्क हो गया संदर्भ में। 7 साल पहले आया था आपके इलाके में, वैसे करीबी था तो वहाँ आए तो शायद ये माहौल मिल जाए तो पहले था। सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, ये सब कहते रहे कि ब्याई से बता है और जब कहते हैं तो अल्लाह की रहमत आती है और बैठे रहते हैं तो लोगों का रोब हमारे ऊपर। अल्लाह अकबर कह के आप देखिए रात की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब भी ईद होती थी रात में अल्लाह सुभान अल्लाह, सहाबा का भी हाल तो क्या रहता था, रहमतों से कमरा भर जाता, नूरानी हो जाता था। हम खामोश बैठे
یہ کن سے خطرہ ہے؟ اسلام سے، مسلمانوں سے۔ تو اب پوری دنیا میں آپ ہی رہے ہیں اور دین اسلام فرنٹ پر اور دنیا کو دینے کے لیے کچھ نہیں، اور آپ کے پاس کو جواب دینے کا احساس، سینس آف رسپانسبلٹی اتنی تک نہیں ہے کہ میں جب پڑھتا ہوں تو میرے روٹے کھڑے ہوتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب جانگنی کا عالم ہے، اس لیے کہ برشی ماری گئی ہے کہ جو کھاتے ہیں سے نکل جا رہا ہے، خون نکلتا ہے، کمزوری بڑھ گئی ہے۔ اب آپ کا آخری موقع، تو آپ نے اپنے بیٹے سے کہا عبداللہ جاؤ، حذیفہ وہ شخص ہے، حذیفہ بن الیمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقوں کے نام رکھا، تو آپ نے کہا عبداللہ جاؤ حضرت حذیفہ کے پاس اور ان سے اللہ کا واسطہ دے کر کے پوچھنا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے منافقوں میں نہیں رکھا۔ یہ ہے سینس آف رسپانسبلٹی، وہ ہستی جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جنتی ہیں، عشرہ مبشرہ کے ساتھ، وہ ہستی جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ یہاں کیونکہ بابا کرام بیٹھے ہیں، اس حدیث میں تھوڑا سا سکون ہے، میں تو سپورٹنگ کے لیے پیش کرتا ہوں، اس کو الگ سے نہیں پیش کر سکتے، تھوڑا سا حدیث میں تھوڑا سکون ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو عمر ہوتے۔ یہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ اور 3 جگہوں پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ میں قرآن کی آیت ہوئی، ان کا انتقال ہو رہا ہے تو وہ کہتے ہیں پتہ نہیں اللہ تعالیٰ کے یہاں مغفرت ہوگی بھی نہیں، امید ہے کہ مغفرت ہوگی، ڈر بھی ہے کہ مغفرت ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ الایمان بین الخوف والرجاء، ایمان امید کے درمیان۔ حضرت عمر کو کہنا چاہیے میں تو اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہا ہوا، وہ تو مجھے عشرہ مبشرہ میں کہتے ہیں اب تک کیا پریشان، لیکن وہ کہتے ہیں میرا اخلاق، میرا کردار، میرا تقویٰ، میرا کام، میری فتوحات تب اللہ تعالیٰ کو پسند آئیں گے نہیں۔ پوچھ کیا اور آگے کیا کہا، اگر نہیں بتاتے تو نظر رکھنا ان پر، میرے جنازے میں شریک ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں شریک ہوتے تو مجھے کہاں دفن کیا جاتا ہے مجھے پتا۔ یہ دین آگے بڑھے جہاں پر اخلاق ہو، جہاں پر کردار کردار ہو، جہاں خواتین کا احترام ہو، جہاں بچوں پر شفقت ہو، جہاں بوڑھوں کے ساتھ اچھا برتاؤ ہو، جہاں پر حکمت اور پیار کے ساتھ لوگوں کی خدمت ہو، چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو سکھ ہو عیسائی ہو، سب کے کام آنے کا جذبہ ہوتا ہے، تو نہ آسان کروں گے اور سینس آف رسپانسبلٹی بھی ہو کہ کوئی دیکھ رہا نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جس کے سامنے مجھے حاضر ہونا ہوگا، میں تنہائی میں کیا اجالے میں سب کچھ میرا رب دیکھ رہا ہے۔ یہ دین آنے والا ہے، اور میں آپ کو یہ بتاؤں جب جب دین اسلام کے خلاف سازشیں ہوئی ہیں اور پیار رہا ہے، یہ اس بات کی علامت ہے کہ دین اسلام کے آنے کی تاریخ آ گئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آنے کا بعد صرف ایک کرا کے بیٹھے ہیں اور آپ کے سامنے ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آزمائشیں کب ختم ہوگی، مدد رسول اللہ کی مدد کرائے۔ یہ کون صحابی ہے؟ کون صحابی ہے؟ حضرت خباب بن عرب رضی اللہ تعالیٰ، ان کے ساتھ کیا ہوتا تھا، انگارہ دھمکاتی تھی ام انمار، ان کی مالکہ، اور کپڑا اتار کر کے اس پر لٹا دیتے اور بھاری پتھر سینے پر رکھتے تھے کہ کربن نہ لے سکے،
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 80% के अंदर आता वेट वाच एंड वेट एक मुसलमानों का अल्लाह देख रहा था, इनका आज हिंदुस्तान के अंदर भी इत्तेफाक से इशू हुई है। ये जितने भी लोग हैं ये कितने परसेंट है? 17 से 20%। बकिया हिंदू भाई ऐसे नहीं है, वो आपके हाथ में बोल रहे हैं। आज वो भी वाच एंड वेट की पोजीशन में। और मैं आपको खुशखबरी दूं कि फतेह मक्का के मौके पर यही जो मक्का में 80% देख रहा था, ये खून अभी निकला हुआ है, अल्लाह की निकला वो वक्त आएगा इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के अंदर कि ये 80% खून अभी निकला हुआ है। बस आपसे 5 आदमियों पर काम करना शुरू कर दीजिए। हर हमारा भाई 5 मुस्लिम भाइयों से इंफरादी ताल्लुकात कायम कीजिए। उनके बच्चे की आदत कीजिए, बीमार हो जाए, उनके घर में तालीम हो जाए, बड़े हो जाएंगे, उनके बच्चे की फीस अदा ना हो तो फीस अदा कीजिए, मुसलमानों की कीजिए, 5 मुस्लिमों कीजिए, संभल के हालात बदल जाएंगे। आप बताइए कौन लोग ये काम करने के लिए तैयार हैं? हम 5 मुस्लिम भाइयों में काम करेंगे। कुछ लोग हाथ नहीं उठा रहे, 5 मुस्लिम भाई हर आदमी तय कर दे, इंशाअल्लाह देखेंगे उसके असरात क्या होने वाले हैं। अखलाक के साथ, किरदार के साथ ये काम करें। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है और आपकी सुन्नत है। दीन वाजिब होकर रहेगा, हमारा आपका किरदार क्या होगा ये असल बात है। मैं तो कहता हूँ कि पूरे दुनिया में दीन वाजिब हो जाए, हिंदुस्तान में दीन वाजिब हो जाए और हम जन्नत में ना जा सके तो क्या होगा? हमको भी जन्नत में जाना है, इसलिए मेहनत कीजिए, मशक्कत कीजिए, अपने घर में अपने बीवी बच्चों की तरबियत कीजिए, मुसलमानों को मुत्तहिद करने का काम कीजिए, गैर मुस्लिम भाइयों से ताल्लुकात रखिए। जितने भी हिंदुत्व के लोग गलतफहमियां फैला रहे हैं सबका काट कर दीजिए, गैर मुस्लिम बंधुओं से मिलकर। ये जितने नौजवान हैं सब अपने गैर मुस्लिम भाइयों से दोस्ती कीजिए और उनको बताइए अल्लाह के साथ दीन ये है और उनको बताइए कि ये सब प्रोपेगेंडा है। कुरान में ये मौजूद है, हदीस में मौजूद है, ये वाक़यात मौजूद है। तो आप देखेंगे कि जितने लोगों ने भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ा है। अभी समाजवादी पार्टी के एक टीवी डिबेट में एक साथ आते हैं भाटी साहब को आप सुनिए। अभी तो कल परसों एक टीवी डिबेट में उसने ये कह दिया कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसने नहीं कहा, मोहम्मद साहब जैसी बड़ी शख्सियत पूरी दुनिया में पैदा ही नहीं, उसने कहा और बहुत शानदार अंदाज से कहा और कहा कि इसलिए मैं कहा कि धर्म को भी उन्होंने स्थापित किया। हमारे यहाँ भी यही इस्लाम पहले से आ रहा है, आप आगे का है, लेकिन उसने कहा धर्म भी कायम किया, जंग के मैदान में भी रहमत का उजाला किया और उसके साथ साथ एक बेहतरीन शासक भी थे। तीनों बातें और कहा कि ना हिंदू धर्म में तो कोई है ही नहीं, हिंदू होते थे। क्यों? उसने नबी शासन की जीवनी पढ़ी। हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि नबी अकरम शासन की सीरत जीवनी सवाने हुई गैर मुस्लिम भाइयों को पढ़ा दें जहाँ तक हो सके। 1, 2, 4, 5 माइकल हार्ट यहूदी था, नबी शासन को पढ़ा तो अपने आप को रोक नहीं सका। 100 अजीम हस्तियों का तस्करा किया तो सबसे पहले नबी शासन का तस्करा किया। कोई पढ़े मुफस्सिर न हो, कोई एक छोटी सी नशिश थी, उसमें यहूदियों ने कहा कितने बड़े तुम बदतमीज आदमी हो कि मुसलमानों के पैगाम को उन्होंने पर लिखा। तो माइकल हार्ट ने कहा कि मैं मजबूर हूं, इतनी बड़ी हस्ती पैदा नहीं। तो सच वो है तो सब बढ़ चढ़ होकर बोलता है, जो भी पढ़ेगा मुफस्सिर पढ़ना अच्छा बहुत बड़ा आता है। बड़ी किताब है उसकी, नबी अकरम शासन को बहुत खूबसूरत लिखा है। बल्कि एक चीज में ये भी लिखी कि हमारे बरतानिया के लोग मुतासिर हो रहे हैं नबी शासन की सीरत से, हो सकता है यहाँ दाखिल हो जाए और यहाँ आ जाए बरतानिया में। इस पर उसको पनिशमेंट किया गया, वहाँ की गवर्नमेंट ने उसको सजा दी। और आपको मालूम है बरतानिया के अंदर 26 मेंबराने पार्लियामेंट मुसलमान हैं इस वक्त, मालूम है ना? भी पहुंचा नेपोलियन बोनापार्ट ने लिखा नबी अकरम शासन के बारे में, जब कार्ल मार्क्स ने लिखा। ये तो सब यहूदी ईसाई थे, कार्ल मार्क्स तो पूरी था, सबने लिखा, गांधी जी ने लिखा, खरबूजों ने लिखा, हिंदू शुरा ने नाम लिखे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी दूसरी रिक्वेस्ट ये है कि आप नबी अकरम शासन की जीवनी पर कोई एक हिंदी में किताब अपने किसी गैर मुस्लिम भाई को दें, कम से कम 5 लोगों से हाथ पढ़ें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हम गैर मुस्लिम भाई को पढ़वाएंगे और मैं आपसे वादा करता हूँ अल्लाह ताला की ज़ात की उम्मीद पर कि जरूर तब्दीली आएगी, दिलों में नरमी पैदा होगी, हालात बदलेंगे,
یہ تھے جناب مولانا حبیب اللہ سعیدی مداری صاحب جو آپ کے سامنے پرمض آپ پیش کر رہے تھے. اس کے بعد کچھ کہنے کی گنجائش نہیں رہتی. ہمارا آخری پروگرام ہے, اس کی طرف آپ کو لے چلتا ہوں. اظہار تشکر کے لیے امیر مقامی سنبھل, جماعت اسلامی ہند سنبھل کے امیر مقامی جناب افتخار علی صاحب سے گزارش ہے کہ وہ چند ساعتوں میں ہمارے تمام مہمانوں کا دور دراز سے تشریف لائے ہیں, خواتین دور دراز سے تشریف لے کر کے آئی ہیں, ان سب کے ساتھ میں اظہار تشکر پیش فرمائیں. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی سیرت کو سننے اور سنانے کا موقع فرمایا. اس کے ساتھ میں اپنے مہمان محترم نائب امیر جماعت جناب ولی العصر مین کے ساتھ آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ ہم بہت محنت کریں گے اور انشاءاللہ سنبھل کی نگر پالیکا کے گراؤنڈ کو بھریں گے اور اللہ تعالیٰ آپ کے جو برکت عطا فرمائے اور آپ کا پھر دوبارہ سے بلائے گا انشاءاللہ تعالیٰ. میں ساتھ ہی جو ہے امیر اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ بھی میرا ہمراہ تشریف لائے. ساتھ ہی مولانا محمد میاں نازمی صاحب کا کہ انہوں نے یونیورسٹی علی مسجد میں ہمیں قرآن پڑھنے کی اجازت فرمائی اور اپنی رہنمائی اور اپنے شفقت کا ہاتھ حاصل کر رکھا. ساتھ ہی میں اپنے ارکان, کارکنان, جی آئی او, ایس آئی او, شعبۂ خواتین کا بھی شکر گزار ہوں. انہوں نے ٹیم اسپرٹ کے ساتھ اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے محنت کی. اور ساتھ ہی میں اپنے دوست احباب جو ایک میرا بز میں آ رہا ہے سب ساتھیوں کو شکر گزار ہوں کہ انہوں نے جو ہے یہاں پر ایک خوبصورت محفل جمانے میں ہمارا تعاون فرمایا. اس شے کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. کٹ بھرو کے کاش میں بھی آپ کے ناموس پر, کٹ بھرو کے کاش میں بھی آپ کے ناموس پر کرتا میرے بس یہ عداوت ہے. السلام علیکم. جزاک اللہ. یہ تھے جناب افتخار علی صاحب جو آپ کا شکریہ ادا کر رہے تھے. اب پروگرام کے پوری اختتام کی طرف ہے. میں ہمارے سرپرست اور اس ادارے کے روح رواں ناظم اعلیٰ جناب مولانا محمد میاں سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی دعا کے ساتھ اس پروگرام کا اختتام فرمائیں. جناب مولانا محمد میاں صاحب. دینی اجتماعات کا طریقہ یہ ہے کہ بیچ میں خلا کریں تو ذرا قریب ہو جائے, جو لوگ منتشر ہیں وہ قریب ہو جائیں اور درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایک مرتبہ پھر درود شریف پڑھیے پوری عقیدت احترام کے ساتھ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ایک مرتبہ اور پڑھ لیجیے تھوڑا آواز کے ساتھ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اے اللہ, جو کچھ یہاں پر جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی مبارک اور پاکیزہ سنت کے بارے میں ہم نے سنا, اے اللہ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما اور آپ کے اخلاق کریمانہ کو اپنے اندر لانے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ, اس ملک میں جہاں نفرت کی بنیاد پر اسلام کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے, محبت اور خدمت کی بنیاد پر ہمیں اسلام کو اس ملک میں پھیلانے کی توفیق نصیب فرما اور ہر قسم کے شرور اور آواز سے ہماری پوری ملت مسلمہ کی اور اس ملک
प्रोग्राम के